اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 163 تھا 167 167۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اس آیت کا خلاصہ پچھلی ویڈیو میں بیان نہیں ہو سکا، آج دوبارہ میں کرنے لگا ہوں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ ایک ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے مگر وہ بہت بڑا مہربان ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ مشرکین نے بڑا تعجب کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے تعجب کو سورۃ صاد میں اس طرح بیان کیا ہے، کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اتنے بڑے خداؤں کا ایک خدا، ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بہت بڑی عجیب بات ہے، عجیب نہیں بلکہ عجاب کہا۔ اس کی پھر کوئی دلیل ہونی چاہیے، کوئی لاجک ہونی چاہیے، کوئی ثبوت ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے دلائل دیے، رہتی دنیا تک کوئی مشرک، کوئی مائی کا لال ان کا رد پیش نہیں کر سکتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سنیے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے ایک دوسرے کے بعد آنے جانے میں، کبھی رات بڑی ہو رہی ہے دن چھوٹا ہو رہا ہے، کبھی دن بڑا ہو رہا ہے رات چھوٹی ہو رہی ہے، رات آ رہی ہے دن جا رہا ہے، دن آ رہا ہے رات جا رہی ہے۔ والفلک التی تجری فی البحر، اور کشتیاں جو سمندر میں چلتی ہیں، بے پناہ ضروریات زندگی اور انسانوں کی ضرورتیں ایک ملک سے لے کر دوسرے ملک کی طرف جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں، رات اور دن کے پیدا کرنے میں، کشتیوں کے چلانے میں، جو سامان اتنا لے کر ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف جا رہی ہیں۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور آسمان سے پانی برسایا، مردہ زمین تھی اس میں زندگی آئی، وبث فیہا من کل دابہ، اور اس میں جاندار پیدا کی۔ دابہ کہتے ہیں ہر جاندار، انسان بھی جاندار ہے، جنات بھی جاندار ہیں، جتنے بھی جاندار ہیں سب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پیدا کر دیے۔ وبث فیہا من کل دابہ وتصریف الریاح، ہواؤں کے چلانے میں، کبھی گرم چل رہی ہے، کبھی سرد چل رہی ہے، کبھی نرم چل رہی ہے، کبھی سخت چل رہی ہے، کبھی آندھی چل رہی ہے، کبھی طوفان چل رہا ہے، کبھی مغرب سے، کبھی مشرق سے، کبھی شمال سے، کبھی جنوب سے، یہ سارے نظام اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ وتصریف الریاح والسحاب المسخر، اور بادل جو زمین و آسمان کے درمیان معلق ہیں، سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون، یہ دلائل ہیں عقل مند لوگوں کے لیے۔ اس کے باوجود بھی کچھ ایسے عقل و خرد سے فارغ لوگ ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کے علاوہ مشکل کشا اور حاجت روا بنا لیتے ہیں، اللہ کی شریک بنا لیتے ہیں، اللہ کی مخلوق سے اللہ کی شریک اور ساجی بنا لیتے، پارٹنر بنا لیتے ہیں، اور ان سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی۔ اللہ سے محبت کرنے کا تو بہت فائدہ ہوتا ان کو، ان سے محبت کرنے کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں۔ دنیا میں جب کوئی مصیبت آتی ہے تو ان کو چھوڑ جاتے، وہ ان کو چھوڑ جاتے ہیں، اور آخرت میں بھی چھوڑ جائیں گے، جیسا کہ اگلی آیات میں آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس سوچ کا بھی رد کر رہے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ،
کہ ایمان والوں کی محبت اللہ سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ طوفانوں میں، آندھیوں میں، سختی میں، مصیبت میں، دکھ میں، سکھ میں، ہر حالت میں ایمان والوں کا اللہ سے تعلق پختہ ہوتا جاتا ہے۔ اور ان کی حالت، ان مشرکوں کی حالت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ کاش یہ آخرت کا عذاب دیکھ لیتے تو اس وقت یہ بے اختیار ان کی زبانوں پر جاری ہو جاتا، اس وقت یہ تسلیم کرتے ان القوت للہ جمیعا، کہ ساری طاقتیں، ساری قوتیں صرف ایک اللہ کے لیے ہیں، صرف ایک اللہ اس کا مالک ہے، اور اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ کاش یہ دنیا میں اس بات کا ادراک کر لیتے، دنیا میں سمجھ جاتے تو شرک نہ کرتے۔ اس کے ان آیات کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے استبر الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، یہ جن پر مان کرتے ہیں، اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہیں، ان کے حالات اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ دنیا میں مشرکوں کو بتا رہے ہیں کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو ان کے اعمال ان کے کام نہیں آئیں گے، ان کے سارے ارمان خاک میں مل جائیں گے، سارے ان کے تعلق، رشتے، ناطے سارے ختم ہو جائیں گے۔ استبر الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب، جب عذاب دیکھیں گے وتقطعت بہم الاسباب، کہ سارے اسباب ختم ہو گئے، اس وقت یہ فالورز کہیں گے آج ہمارا بھی تو کچھ کرو نا، ہم کہاں جائیں؟ تو وہ کہیں گے ہم تو خود اللہ کی پکڑ میں ہیں، ہم تمہیں کیا فائدہ دیں؟ آج ہم تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، آج تمہارے سامنے بے بسی کے ہاتھ کھڑے ہیں۔ بیزاری کا، لا تعلقی کا جب اعلان کریں گے تو اس وقت فالورز کہیں گے استبر الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بہم الاسباب وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ، ہائے ہائے ہائے، کاش مشرکوں کو یہ بات ادھر جیتے جی دنیا کی زندگی میں سمجھ آ جائے کہ دنیا میں کاش اللہ کے احکام مانے ہوتے تو آج آخرت میں ان کی بے بسی کا یہ عالم نہ ہوتا۔ وہ کہیں گے اللہ ہمیں دنیا میں بھیج دوبارہ، ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، کسی کا حکم نہیں مانیں گے، اور ہم ان سے لا تعلق ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کے سارے اعمال جو دنیا میں انہوں نے کیے ہوں گے، اچھے یا برے، وہ جب سامنے لائیں گے وہ بھی کوئی کام نہیں آئیں گے، ان کے پاس سوائے افسوس کے کوئی شے نہیں رہ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ آگ میں ہمیشہ رہیں گے اور اس سے نکالے نہیں جائیں گے۔